ہمارے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد کے لیے نکلتے عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچانے کی سخت ترین ہدایت جاری کی جاتی۔ آج ہمارے اپنے سیکورٹی اہلکار آدھی رات کو گھروں پر دھاوا بولتے، دروازے توڑتے، گھریلو ساز و سامان تباہ و برباد کرتے اور قیمتی اشیاء چوری کر کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور اگر مطلوبہ شخص ہاتھ نہ آئے تو اس کے والد حتیٰ کہ گھریلو ملازمین تک کو بالغیر قانونی طریقے سے اٹھا کر قید کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک عملہ عمران خان کے بھانجے کے ساتھ ہوا۔ جب سیکورٹی اہلکار اس کو لینے کے لیے اس کے گھر گئے تو وہ گھر موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے عمران خان کی ہمشیرہ کے ڈرائیور اور باورچی رحیم کو اٹھا لیا گیا، دونوں کو قید کر دیا گیا اور جانوروں کی طرح ایک چھوٹے سے ڈربے میں پھینک دیا گیا۔ رحیم کو تو سانس کی تکلیف تھی، جب سے وہ واپس لوٹا ہے وینٹی لیٹر پر موت و حیات کی کشمکش میں موجود ہے۔ جو گروہ ایک جمہوری ملک میں دہشت کے اس راج کا ذمہ دار ہے، وہ بلا شبہ خود کو قانون سے بلا تر سمجھتا ہے۔ ہم مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت سرکار کے ہاتھوں انسانی حقوق کی ایسی بہیمانہ خلاف ورزیوں کی داستانیں تو سنا کرتے تھے، مگر ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وحشت و بربریت کی ایسی تاریخ یہاں پاکستان میں بھی رقم کی جائے گی۔ جبر و وحشت کی اس پالیسی سے اگرچہ وقتی طور پر عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا ہوگا، مگر عوام کے سینوں میں کھولتا ہوا نفرت و ناراضگی کا لاوا کسی وقت بھی باہر آ جائے گا۔ پورا ملک 9 مئی کے واقعے کے پیچھے کون ہے یہ جاننا چاہتا ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے پیچھے کون ہے تو 9 مئی کو ہونے والے جلاؤ گھراؤ کے ذمہ داروں کے تعین کا ایک سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے ایک کلیدی سوال یہ رکھیں کہ ان پرتشدد واقعات کا سب سے بڑھ کر فائدہ پہنچا کسے ہے؟ یقیناً یہ تحریک انصاف تو نہیں۔ دوسرا اہم سوال جس کا جواب منظر کو بہت حد تک واضح اور شفاف کر دے گا، یہ پوچھا جائے کہ کسے محض 48 گھنٹوں میں ہی ایک نہایت مربوط اور حیرت انگیز منصوبے کے تحت باقاعدہ ہدف بنا کر تحریک انصاف کے 10,000 کارکنان، سپورٹرز اور تحریک انصاف کے بیانیے کو مثبت نگاہ سے دیکھنے والے صحافیوں کو یا تو قید کر لیا گیا یا عاجز و غیر متعلق کر دیا گیا۔ اس سب میں بلا شبہ ایک سوچی سمجھی ترکیب ہی کار فرما تھی۔ میرے خیال میں وزیر آباد حملے کا ماسٹر مائنڈ ہی 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ 9 مئی کے واقعات سے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے، کیوں نہ کہ عمران خان کی عوامی حمایت میں مزید اضافہ ہوا۔ 9 اپریل کے بعد ان کی تمام سازشیں شدید ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں۔ اب الیکشن کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں رہا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ عمران خان کو ہرانے والے خود ہی سیاست میں تھک کر بیٹھ جائیں گے آخرکار۔ 9 مئی کی گھٹیا سازش رچانے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم نے عمران خان پر کانٹا لگا دیا ہے یا ہم عمران خان کو ہر صورت مائنس کریں گے۔ رانا ثناءاللہ نے بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ یا اب پی ٹی آئی رہے گی یا نون لیگ رہے گی، اور ہم لندن پلان کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کو چاہیے کہ 9 مئی کے واقعات کی مکمل تحقیق کریں اور اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ شیخ رشید احمد اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں، پنجاب میں چادر چار دیواری کی ہے، حرمتی اور خواتین کی تضحیک بلوچستان اور کے پی کی طرح شعلہ جوالہ بن جائے گی۔ اب پنجاب بھی سرفروشوں کا صوبہ ہوگا، وطن اور کفن میں سے ایک کا انتخاب کرے گا۔ نون لیگ دفن ہوگی، پی ڈی ایم پر کوئی فاتحہ تک نہیں پڑے گا۔ کل کا دن اہم تھا اور عدلیہ بھی اہم فیصلہ دے گی۔ الیکشن ہر قیمت پر ہو کر رہیں گے۔ شیخ رشید مزید کہتے ہیں کہ کراچی میئر کے الیکشن میں حافظ نعیم کے خلاف دبئی میں خرید و فروخت کی کیش منڈی لگ گئی ہے۔ پنجاب میں سیاسی بٹوارے پر کام شروع ہے۔ الیکشن 60 یا 90 دنوں میں ہوں گے۔ پی ڈی ایم ٹوٹے گی، نون اور پی پی آمنے سامنے ہوں گی۔ آصف زرداری کی بیماری، شہباز شریف کی کمر درد کے پیچھے ہمیشہ سیاست چھپی ہوتی ہے۔ میں حیران ہوں، یہی شیخ رشید صاحب تھے اور نواز شریف کو چھوڑ دیا تھا۔ آج وہی شیخ رشید ہے اور دنیا جہان کے عذاب برداشت کر رہا ہے۔ گھر بار میں تباہی کروا دی، گرفتاری دی، ظلم برداشت کیے، کیا کچھ نہیں برداشت کیا، لیکن ڈٹ کے خان کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ نواز شریف اس کے قابل نہیں تھا۔
سیاست، حکومت، تعلیم اور مذہب جھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں تو سوسائٹی کے تمام طبقات میں گھٹیا پن سرایت کر جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔